اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کا حال جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کوئی نام اعمال کے لیے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک اور کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کو فرشتوں نے پکڑ کر رکھا ہوگا اور زنجیریں ڈال کر اوندے منہ لٹکا کر دوزخ کی جانب لے جایا جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر چھائی ہوگی، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے آج ان کے حوالے سے میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ کیا پس منظر ہوگا جو اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو ان کی کمر توڑ ڈالے۔ اور دوسری مقام پر میرے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، روشن۔ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ہنستے مسکراتے خوشیاں مناتے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اور ایک موقع پر یوں فرمایا گیا، وہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جب جنت اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ قیامت کے دن، قیامت کے اس سخت دن میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان دیکھنے والی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یوضع للانبیاء منابر اللہ کے پیارے نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ یجلسون علیہ وہ سارے کے سارے ان پر بیٹھیں گے۔ حتی یبقى ممبری یہاں تک کہ میرا ممبر باقی رہ جائے گا۔ وَأَنَا لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ اور میں نہیں بیٹھوں گا۔ وَأَنَا قَائِمٌ بَيْنِ يَدَيْ رَبِّي مُنْتَصِبًا اور میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں گا۔ قال تبارک و تعالی یا محمد ما تريد ان اصنع بامتک اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قربان جائیں، کیسا منظر ہوگا۔ رب خود فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسی پر اقبال نے کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا محمد کل احد حدیث قدسی انہوں نے ذکر کی ہے کہ یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
معاف فرمائے، ہمارے ہر قسم کی گناہ اللہ تبارک و تعالی ہماری معاف فرمائے، اور اللہ پاک اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اطاعت اور ان کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قیامت والے دن بھی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔